السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہم حاضر ہیں ایک نئی کلاس میں۔ نیا سبق تو یہ ہے کہ ہم آج سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور نیا عزم ہر کلاس میں جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اپنا تلفظ درست کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کا نام بھی آپ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاخلاص مکیہ، ٹھیک ہے، سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ الرحمن، را پر اور ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ الرحیم یعنی کہ نرحیم، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور ہا کا مخرج جو ہے اسے اپنی جگہ سے نکالنا ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں آپ کے پاس دو ایسی مثالیں ہوں گی جس میں ہم اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ، قل موٹا قاف، هو اللہ، اللہ کا نام پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور اللہ کے نام کے آخر میں جو ہا آ رہا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، کلکلا، دال پہ کلکلا ہو رہا ہے، حروف کلکلا 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان کے اوپر ساکن آ جائے، یہاں پہ آیت آنے کی وجہ سے آیت کا نشان ختم ہونے کا نشان ہے، تو دال کو ہم ساکن کر دیں گے تو یہاں پہ خود بخود ہی کلکلا بن جائے گا۔ ہاں اگر ہم دال کو ساکن نہیں کریں گے، جیسا ہے ایسا پڑھیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ احد اللہ، ٹھیک ہے۔ عموماً ہم وقف پہ ساکن کر رک جاتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دال کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اس کو ساکن کر دیا اور ساتھ کلکلا بھی کیا۔ قل هو اللہ احد، کیسے آپ ادا کریں؟ قل هو اللہ احد، احد۔ آگے ہے جی اللہ الصمد۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اللہ الصمد، آپ غلط پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں اللہ الصمد، غلط پڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ کا نام بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا۔ یہ وہ حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، خواہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان حروف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ موٹے کا مطلب ہے ان کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کو اکٹھا لکھ کے آپ یاد کر لیں، ضرور پلیز یاد کریں تاکہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں یہ نہ بھولیں۔ خسوا، زوغتن، قز، اس سب اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو اس کی سائڈ پہ اپنے پاس لکھ لیں حروف مستعلیہ، اور حروف مستعلیہ خسوا، زوغتن، قز، یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں گے تو اس کو کھولنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا۔ اس لیے ہم نے سواد کو پر پڑھا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ اللہ الصمد لم یلد، کلکلا، دال پہ ویسے ہی ساکن ہے تو ساکن ہونے کی وجہ سے دال پہ کلکلا ہو رہا ہے۔ سبق کے آخر میں حروف کلکلا میں لکھ دوں گی، اگر کسی کے مس ہو گئے ہیں یا کسی کو نہیں یاد ہے تو دوبارہ سے یاد کر لیں۔ لم یلد، لم نہیں رکنا۔ یہ کون سی میم آپ کو میں نے بتائی تھی؟ یہ اظہار شفوی والی میم ہے۔ میں نے بتایا تھا جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی اس میم کو ظاہر جیسا لکھا ہوتا ہے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ، لم یلد، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی ہم نے کلکلا کی ہے،
یہاں پہ بھی قلقلہ کیا ہے. البتہ ایک جو بڑی غلطی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کی جاتی ہے، عموماً ہر نماز میں لوگ سورہ اخلاص پڑھنے کو پریفر کرتے ہیں. جن کو باقی صورتیں نہیں آتی کوشش کریں باقی صورتیں یاد کریں اور مختلف صورتیں پڑھا کریں، لیکن جن کو نہیں آتی وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. تو یہ غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں، عام طور پہ یہ غلطی کرتے ہیں. کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ایسے پڑھتے ہیں، نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور دال پہ قلقلہ ہوگا. قلقلہ کیوں ہوگا؟ چلے ہم دوبارہ سے سیکھتے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ حروف قلقلہ ہیں. جب کبھی ان حروف کے اوپر ساکن آ جائے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جیسے ہم نے آج پڑھا ساکن آنے کی صورت میں، یہ کیا پڑھا ہم نے؟ احد، جھٹکا دیا ہم نے دال پہ. اگر اس کے آخر میں را ہوتا تو ہم احر ایسے نہ پڑھتے، کیونکہ را حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہے. اس کو ہم پڑھتے احد. اگر ہم یہاں پہ لکھیں باغ ساکن تو کیا؟ اب. اگر ہم یہاں پہ لکھیں جیم ساکن، اج. یاد رکھیں ان حروف پہ جب کبھی ساکن آ جائے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جیسے اگر خا کے ساتھ آتا ہے تو اخ، اس، ہم نے جھٹکا نہیں دیا. جبکہ طا کے ساتھ آتا ہے تو ہم ات، اق. غین کے ساتھ آیا تو کیا پڑھنا؟ اخ. بس اخ نہیں کرنا. یہ غلطی عموماً بچے کرتے ہیں، جو ان کو عادت ہی پڑ جاتی ہے. جن حروف پہ قلقلہ نہیں بنتا وہ بھی کرتے ہیں. صرف یہ 5 حروف ہیں جو قلقلے کی وجہ بنتے ہیں. اق، ات، اب، اج، اد. یہ ہے جھٹکا. ان کا مجموعہ بھی آپ یاد کر لیں. پہلے بھی آپ کو یاد کروایا گیا ہے، اگر مس ہو گیا ہے تو آج پھر یاد کر لیں. خطوب جدن، یہ ہیں حروف قلقلہ. ان کو یاد کریں گے تو یہ ان کو کھول کے یہ الفاظ بن جاتے ہیں، یہ مجموعہ ان کا. ٹھیک ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر سبق میں پتہ ہونی چاہیے. وقتاً فوقتاً ہم ان کی ریویژن کرتے رہیں گے تاکہ اگر آپ بھول گئے تو آپ کو یاد رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. احادیث کا سبق جو ہے ہمارا تقریباً چھوٹ جاتا ہے. میرے خیال سے ہر سبق کے آخر میں پھر سے شروع کر دیتے ہیں حدیث. ہم نے تقریباً 7 سے 8 احادیث یاد کر لی تھیں، تو آج ایک ریویژن کر لیتے ہیں حدیث نمبر 1 کی. حدیث نمبر 1 کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. جیسی نیت ہوگی ایسا ہی عمل ہوگا اور ایسی ہی قبولیت ہوگی. اس لیے کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے یا انسانیت کی اصلاح کے لیے کر لیں تو ڈبل فائدہ اٹھائیں. کیسے؟ یہ حدیث آپ یاد کر لیں. 40 حدیثیں یاد کرنے والے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثیں میری امت کی خاطر یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا معاملہ شہداء اور علماء کے ساتھ فرمائیں گے اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اور ایک اور فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو آپ عزم کریں. 7 حدیثیں میں پہلے پڑھا چکی ہوں، 7 سے 8 حدیثیں. تو کسی بہن نے مشورہ دیا تھا اس کی الگ کلاس رکھیں، لیکن پاسبل نہیں ہوتا ایک دن میں 2 کلاسز کرنا، اور بعض کا پھر وہ کانٹینٹ ہمارا چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں آپ یاد کریں پہلی حدیث. کل سے حدیث کی بک بھی ساتھ رکھیں گے تاکہ آپ اسکرین شاٹ لیں. چھوٹی حدیث آپ ایسے ہی یاد کر سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہم پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک آپ کی اور میری، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے. اور اللہ پاک رمضان جو مہینہ ہمارا جا رہا ہے، جو عبادات کی ہیں
ان کو قبول فرمائے. جو وقت ہمارا ضائع ہوا اللہ پاک ہمیں اس وقت کے بدلے میں بھی اجر عطا فرمائے. اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور جس کی جو جائز حاجات ہیں، اکثر لوگ کامنٹ سیکشن میں دعا کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.